بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام ربا کا سیاہ فام بیٹا۔ میں نے کچھ آوازیں سنی جیسے لوگ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے ہوں۔ ایک تو امیہ تھا، مگر یہ ایک اور ذرا دھیمی سی آواز کس کی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر سورج جو اس وقت اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ آگ برسا رہا تھا مجھے چندھیائے دے رہا تھا۔ کچھ رقم کا ذکر ہو رہا تھا، یہ تو کوئی نئی بات نہ تھی، مکے کا معمول تھا۔ مکے میں دولت کمانے کا شوق وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں دوبارہ سو جاؤں اور پھر کبھی غلام کی حیثیت سے نہ جاگوں، کبھی نظر نہ آؤں ان لوگوں کو، کبھی ان کی آوازیں نہ سنوں۔ اب میں وہ جان گیا تھا جو آج سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اللہ رحیم و کریم جب کسی کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے تو اس کے عمل میں نرمی ہوتی ہے، لیکن انسان جب اپنے کسی ساتھی کی جان لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نہایت اذیتناک منصوبے بناتا ہے، مگر اس کڑے وقت میں بھی اللہ اپنے بندوں کے شامل حال رہتا ہے۔ میری اس آزمائش کی گھڑی میں بھی اللہ میرے ساتھ تھا۔ اسی نے اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے مجھے ایک خاص شعور دے کر اپنے کرم سے نوازا تھا۔ اب میرے کانوں میں ایک تیسری آواز آئی، بڑی جانی پہچانی آواز۔ ابو جہل مجسم اختیار بنا تحکمانہ انداز میں کہہ رہا تھا، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے کہ غلام کو سزا ختم ہونے سے پہلے خریدا یا بیچا جائے۔ میں نے اپنے حواس قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ امیہ تھا، یہ غلام تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر ابو بکر اس کی لاش کے 100 درہم دیتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر، اچھا تو یہ تھی وہ دھیمی سی آواز جو میں نے کچھ دیر پہلے سنی تھی، مگر ابو بکر یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ دھوپ کی شدت کے باوجود میں نے آنکھیں کھولیں اور اس چھوٹے سے عمل کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے اپنے سارے جسم کا زور لگا دیا ہو۔ دھوپ کے دہکتے جہنم کے اس پاس سے مجھے امیہ کی آواز آئی۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، غلام زندہ ہے، زندہ ہے، میں نے ابھی اسے حرکت کرتے دیکھا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے میرے قریب آیا اور سرگوشی کے سے انداز میں میرے کانوں کے پاس منہ لا کر بولا، سانس لے، ارے بدبخت سیاہ فام حیوان، سانس لے۔ سارا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ شخص جو گھنٹوں سے میرے خون کا پیاسا تھا مجھے زندہ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو زندگی میں ہنسی کم اور ہنسنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ امیہ پھر کچھ کہہ رہا تھا، ابو بکر، غلام نے اپنے جسم کی حرکت سے قیمت بڑھا لی ہے، اب 100 میں نہیں 200 میں سودا ہوگا۔ 200 درہم میرے حوالے کرو اور لے جاؤ اسے۔ میرے اوپر رکھے ہوئے بھاری پتھر ہٹا لیے گئے، میری مشقیں کھول دی گئیں۔ بلال ایک بار پھر بکا، ایک بار پھر خریدا گیا، لیکن اس بار صرف چند لمحوں کے لیے۔ ایک نوجوان نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میری آنکھیں خون اور آنسوؤں سے اتنی دھندلائی ہوئی تھیں کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر میں میری نظر ٹھہری تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ زید رضی اللہ عنہ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا، بلال اب تم آزاد ہو۔ میں خاموش رہا۔ اس ایک فکرے کے بعد میں کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ ادھر امیہ لہک لہک کر اپنی رقم گن رہا تھا۔ اس کی ہنسی تھی کہ تھم نہیں رہی تھی۔ ابن ابو قحافہ، تم نے اس کے 200 درہم دیے ہیں، میں تو اسے 100 پر بھی بیچنے کو تیار تھا۔ اس پر ایک کہکا گونجا۔ اب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ایک شخص جس کا چہرہ قندیل کی طرح روشن تھا۔ امیہ، دھوکہ میں نے نہیں، تم نے کھایا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس کے آگے ہیچ ہے۔ کیا میری قیمت واقعی اتنی بڑھ گئی تھی؟ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں، چلنا تو درکنار میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک بازو سے پکڑا، زید رضی اللہ عنہ نے دوسرے سے، اور مجھ نیم مردہ کو آدھا راستہ چلاتے اور تقریباً آدھا راستہ گھسیٹتے ساتھ لے گئے۔ 5 دن تک میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر ایک تاریک کمرے میں بے ہوش پڑا رہا۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوش بھی آ جاتا، مگر زیادہ عرصہ بے ہوشی طاری رہتی۔ میرے بستر کے گرد سرگوشیاں کرتے ہیولے مجھے مرہم لگاتے، تیل ملتے اور میرے بدن پر ٹھنڈے بھاپے رکھتے۔ ایک بار مجھے ہوش آیا تو میں نے کمرے کے ایک گوشے میں کسی کو عبادت کرتے دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ 6 دن صبح کے وقت میں چند قدم اٹھانے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں اپنے قدموں پر چل کر باہر کھلی فضا میں آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً ایک بکری لائے اور میرے سامنے اس کا دودھ نکال کر مجھے پلایا۔ پھر بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواتر 3 دن تک تمہارے کمرے میں جا کر تمہاری صحت کی دعا کرتے رہے ہیں۔ جب تک تمہارا بخار نہیں اترا انہوں نے دعائیں جاری رکھیں۔ تمہاری صحت پر وہ اتنے خوش تھے کہ میں نے کبھی کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ وہ کہتے تھے، بلال اسلام میں داخل ہو گیا ہے، کل ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضری دیں گے۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے بھی 6 غلاموں کو آزاد کرا چکے تھے، جن میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا 7واں شخص تھا، کچھ کہتے ہیں 9واں، لیکن میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں سابقون الاولون میں تھا۔ بہت بڑا اعزاز تھا یہ ایک بے نوا غلام کا۔ میری اوقات ہی کیا تھی، میں وہی تو تھا جو ایک پتھر کے نیچے پڑا پایا گیا تھا۔ دوسرے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ان کی خدمت میں لے گئے۔ ان کی کشادہ پیشانی ان کی اعلیٰ ظرفی اور نجابت کا مظہر تھی۔ ان کی مسکراہٹ روح میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیتی تھی۔ ان کی خوبصورت متناسب آنکھوں کی سیاہی میں گہرے بادامی رنگ کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ ہاتھ ملاتے تھے تو مضبوطی سے، اور اس وقت تک گرفت ڈھیلی نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ زمین پر ان کے قدم اتنے ہلکے پڑتے تھے کہ لگتا تھا پانی پر چل رہے ہیں۔ پیچھے دیکھنے کے لیے مڑتے تھے تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے، بلکہ کمر سے ان کا سارا جسم ساتھ مڑتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تو وہ تنکوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے ام زاد علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت بچے تھے، ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ نہیں علی نہیں، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے اور مجھے گلے لگائے فرمایا، بلال جب تک دنیا قائم ہے یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ اسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ ان کے گرم گرم آنسو میرے چہرے پر گر رہے تھے۔ جب سے میرے والدین اللہ کو پیارے ہوئے تھے، یہ پہلے شخص تھے جن کی محبت بھرے آنسو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے ایک گڑھے کی تہہ سے بحفاظت نکال لیا ہو، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ لمحہ خوشی کا نہیں تھا۔ میری خوشی کا کیا محل تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک باز تھے۔ کائنات کا سب سے پاک صاف دل میری وجہ سے غمزدہ ہوا تھا۔ یہ بات میرے فہم سے باہر ہے کہ نصارہ اس بات میں کیا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روئے تھے۔ مجھ ناچیز کی سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ کسی پیغمبر کو رنجیدہ کرنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ سب مجھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے آنسو بہائے، تجھے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا، تو نے بڑی منزلت پائی، لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی پر قسط نمبر 9۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔